اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وزبدۃ المخذ ان ھذا الارتباط یجعل اللفظ والمعنى كشیء واحد فاذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى ولكنه وجود لفظی للمعنى۔ آج منطق مظفر کا 23واں درس ہے۔ ہم وجود لفظی کی بحث کو پڑھ رہے تھے، اس کا خلاصہ اور اس کا جو نتیجہ ہے زبدۃ المخذ جو ہے وہ باقی تھا۔ آج اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے ضمن میں جو چوتھی قسم ہے وجود قطبی کی، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے۔ وجود لفظی کا جو خلاصہ تھا، جو نتیجہ تھا، اس کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ کروں گا۔ دقت فرمائیں۔ فرما رہے ہیں کہ لفظ اور معنی کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہوتا ہے، ایک ایسا ارتباط ہوتا ہے، جیسے ہی انسان لفظ کو بولتا ہے فی الفور اس کے ذہن میں معنی آ جاتا ہے، لفظ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ یعنی لفظ معنی ان کے درمیان ایک ایسا ارتباط ہے، نزدیک ترین رابطہ ہے، ایسا ہی ارتباط ہے، انسان کی توجہ خود لفظ کی طرف نہیں ہوتی۔ جیسے ہی لفظ بولتا ہے کوئی شخص یا خود اس کا ذہن خطور کرتا ہے، اس کا ذہن جاتا ہے خود معنی کی طرف، اگرچہ وہ لفظ خود وحشی اور غلط قسم کا لفظ ہی کیوں نہ ہو۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے لفظ معاویہ۔ یہ لفظ معاویہ کا اگر معنی دیکھا جائے غلط قسم کا معنی ہے، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک یہ شخص محبوب ہے۔ جیسے ہی وہ لفظ سنتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے اس محبوب کی طرف، جو معاویہ جو ہے شخص معاویہ، اس کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے۔ اب دیکھیں لفظ معاویہ شخص معاویہ کے درمیان ایک ایسا ارتباط ہے، جیسے ہی لفظ بولا جاتا ہے لوگوں کی توجہ اس لفظ کی طرف نہیں ہے، چونکہ اس کا معنی اگر دیکھا جائے لفظی تو اس کا معنی بڑا غلط قسم کا ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک محبوب ہے وہ شخص معاویہ، ان کا ذہن ان کی طرف جاتا ہے۔ یا فرض کریں ایک ایسا لفظ ہے جس کا لفظ کا جو لفظی معنی ہے وہ صحیح ہے، لیکن بعض انسانوں کے نزدیک وہ لفظ متنفر، نفرت شدہ لفظ ہے، متنفر منفور لفظ ہے، لیکن شخص چونکہ منفور ہے، جیسے ہی لفظ بولتے ہیں لوگ ان الفاظ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اس کے معنی کی طرف ذہن جاتا ہے، اس سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے مثلا لفظ صدام حسین۔ اب دیکھیے صدام حسین اچھا لفظ ہے، لیکن اس کا جو معنی جو شخص تھا نا صدام، وہ بہت وحشی قسم کا آدمی تھا۔ وہ ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے روزے کے اوپر گولیاں برسائی ہیں، نواز رسول کا اس نے احترام ہی نہیں کیا۔ اس وجہ سے جیسے ہی انسان لفظ صدام حسین سنتا ہے انسان متنفر ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے اس سے۔ یا اسی طرح مثلا لفظ یزید، یزید خود شخص یعنی لفظ جو ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے جو شخص یزید ہے اس سے انسان متنفر ہوتا ہے، چونکہ وہ قاتل نواسہ رسول ہے، قاتل امام حسین ہے۔ جیسے ہی انسان لفظ یزید سنتا ہے انسان کے دل میں تنفر پیدا ہوتی ہے، وہ منفور شخص کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے۔ لیکن لفظ اور معنی کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے، جیسے انسان لفظ سنتا ہے فی الفور اس کا ذہن معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تھا خلاصہ وجود لفظی کا۔ انشاءاللہ عبارت پڑھیں گے وہاں بات واضح ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں چوتھی قسم جسے وجود قطبی کہتے ہیں۔ وجود قطبی کا کیا معنی ہے، اس کی شرح کیا ہے؟
دیکھیں فرماتے ہیں جو لفظ ہے وجود لفظی ہے جس کو انسان ایجاد کرتا ہے، کسی کے سامنے گفتگو کرتا ہے، اپنے مطالب مفاہیم دوسرے تک پہنچاتا ہے، یہ تو لفظی ہے۔ آپ الفاظ بول رہے ہیں جو آپ کے سامنے شخص کھڑا ہوا ہے فقط یہاں تک محدود ہے، بالمشافہ، روبرو۔ روبرو والے شخص کے لیے تو الفاظ کافی ہے، وجود لفظی کافی ہے، لیکن جو لوگ ابھی موجود نہیں ہیں، آئندہ پیدا ہوں گے، ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں آپ مجبور ہیں ان الفاظ کو کتبی صورت میں وجود میں لائیں، ان کو کتابت کریں، ان کو لکھیں آئندہ نسل کے لیے، چونکہ روبرو آپ کے نہیں ہیں، بالمشافہ نہیں ہے، ان کے لیے لکھ کر جائیں تاکہ وہ بھی بعد میں آ کر ان الفاظ سے استفادہ کریں اور ان کے معانی کو پہچانیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وجود کتبی۔ اب کتبی سے مراد وہی کتابت یعنی لکھائی، لکھنا۔ ایک مرتبہ انسان الفاظ بول کر ان کو وجود دیتا ہے دوسرے کو سمجھانے کے لیے، ایک مرتبہ آئندہ لوگوں کے لیے انسان لکھ کر جاتا ہے، لکھائی میں ان کو وجود دیتا ہے، اسے کہتے ہیں وجود کتبی۔ پس یہ جو وجود لفظی ہے یا وجود کتبی، یہ دونوں وجود جعلی کہلاتے ہیں۔ جعلی جعال سے، جعالہ سے ہے، یعنی بناوٹ، بنانا، یعنی ان کو انسان خود بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ وہ جو پہلے دو وجود تھے جسے ہم وجود خارجی کہتے تھے یا وجود ذہنی کہتے تھے، وہ دونوں وجود جو ہیں وہ وجود حقیقی ہے، چونکہ حقیقت میں ایک چیز موجود ہے، آپ فرض کریں یا نہ کریں، لکھیں یا نہ لکھیں، وہ پہلے سے موجود ہے۔ بس یہ آج کا درس ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے ترجمہ کرتے ہیں، اگر وقت باقی رہا انشاءاللہ آگے بھی درس پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضبطۃ المخذ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی خلاصہ کلام، نتیجہ کلام۔ کس چیز کا نتیجہ؟ وجود لفظی کا نتیجہ۔ ان ھذا الارتباط یجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد۔ عبارت میں دقت کریں، بے شک ھذا الارتباط، یہ جو رابطہ ہے، کس چیز کا رابطہ؟ لفظ اور معنی کے درمیان۔ یجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، یہ ارتباط لفظ اور معنی کو ایک چیز بنا دیتا ہے۔ یعنی جیسے انسان لفظ سنتا ہے در واقع وہی معنی سن رہا ہے، اس کا ذہن معنی کی طرف جا رہا ہے، لفظ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ فَإِذَا وُجِدَ اللَّفْظُ، جب لفظ ایجاد ہوتا ہے، فَكَأَنَّمَا وُجِدَ الْمَعْنَى، ایسے جیسے معنی ایجاد ہوا ہے۔ فَلِذَا، اس لیے نقولو، ہم کہتے ہیں، وجود اللفظ وجود المعنی، لفظ کا وجود معنی کا وجود ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن وجود لفظی للمعنی، لیکن لفظی جو وجود ہے معنی کے لیے، اے ان الموجود حقیقتاً هو اللفظ، حقیقت میں وہ لفظ موجود ہوتا ہے، لیکن یہ انسان کا ذہن، انسان کا جو ارتباط قوی ہے وہ معنی کی طرف جا رہا ہے، لا غیر، فرماتے ہیں لفظ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وَيُنْسَبُ وُجُودُهُ إِلَى الْمَعْنَى، اس لفظ کو نسبت دی جاتی ہے، لفظ کے وجود کو نسبت دی جاتی ہے إِلَى الْمَعْنَى، معنی کی طرف، مجازاً، بطور مجاز۔ حقیقت میں آپ کیا بول رہے ہیں؟ حقیقت میں تو لفظ بول رہے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں حقیقت میں الفاظ بول رہا ہوں، لیکن یہ آپ کا ذہن ہے جو ان الفاظ سے معنی کی طرف جا رہا ہے۔ بسبب ھذا الارتباط، فرماتے اس ارتباط کے سبب سے جو لفظ اور معنی کے درمیان تھا، الناشی من الوضع، فرماتے ہیں لفظ اور معنی کے درمیان جو ارتباط پیدا ہوا ہے یہ وضع کی وجہ سے ہے، وضع کی ناشی، ایجاد سے، ناشی یعنی پیدا ہونا، وضع سے پیدا ہوا ہے۔ کیسے وضع سے پیدا ہوا ہے؟ واضح نے ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا، باپ نے لفظ اسد کو بیٹے کے نام رکھا ہے، وضع کیا ہے باپ نے۔
اب دیکھیں اس واز کی وجہ سے جیسے لفظ اسد انسان سنتا ہے، اسد کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کے معنی شخص اسد کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے۔ لفظ سعید کو باپ نے شخص سعید بیٹے کے لیے واضح کیا، جیسے لفظ سعید انسان سنتا ہے اس کا ذہن شخص سعید کی طرف جائے گا۔ لفظ خود یعنی معنی جو شخص سعید ہے معنی ہے اس کی طرف جائے گا، لفظ کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ ارتباط کیسے پیدا ہوا؟ یہ ارتباط اس واضح کی وجہ سے جو واضح نے ان الفاظ کو اس معنی کے لیے واضح کیے ہیں۔ وَالشَّاهِدُ عَلَى هَذَا الْارْتِبَاطِ وَالْاتِحَادِ، فرماتے ہیں گواہ یہ ہے، شاہد یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ کیسے ایک لفظ کو سنتے ہی انسان کا ذہن معنی کی طرف جاتا ہے۔ عَلَى هَذَا الْارْتِبَاطِ، فرماتے ہیں یہ جو رابطہ ہے، والاتحاد، یہ جو اتحاد ہے لفظ اور معنی کے درمیان، انتقال القبح والحسن من المعنی، یہ ہے لفظ کا کبھی ہونا یا لفظ کا اچھا ہونا معنی سے الی اللفظ، لفظ کی طرف، وبالعکس یا برعکس لفظ اچھا ہو یا برا ہو اس کا ذہن معنی کی طرف فی الفور منتقل ہوتا ہے، جیسے میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں۔ فَإِنَّ اسم المحبوب من اعظم الالفاظ عند المحب، محبوب کا جو نام ہے بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، میٹھا لفظ ہے عند المحب، محب کے نزدیک۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے کوڑا خاں یا چبھڑ خاں۔ اب یہ جو کوڑا خاں چبھڑ خاں کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں، لیکن باپ چونکہ زیادہ پیار کرتا ہے بیٹے سے اس کے نزدیک یہ زیادہ اعظم اور میٹھا ہے، اگرچہ ہمارے اور آپ کے نزدیک یہ الفاظ کوڑے ہیں۔ چونکہ محبوب زیادہ یعنی اچھا اسے لگتا ہے، اگرچہ اس کے لفظ غلط ہے تب بھی اس کے لیے وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ لَفْظًا وَحْشِيًا، اگرچہ یہ لفظ بذات خود وحشی اور غلط ہے، کوڑا خاں چبھڑ خاں کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں۔ یا ایک اور مثال دے دو، جیسے پہلے بھی میں نے مثال دی ہے، یہ لفظ معاویہ، یہ معاویہ اصلاً غلط معنی ہے اس کا، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ شخص معاویہ اتنا محبوب ہے، ان کی توجہ لفظ کی طرف سے نہیں ہے لیکن ان کی توجہ خود معنی اور شخص معاویہ کی طرف ہے، ان کو اچھا لگتا ہے، ان کے نزدیک وہ محبوب ہے، اگرچہ لفظ خود وحشی اور غلط قسم کا ہے۔ یُنَفِّرُ مِنْهُ سَمْعُ، فرماتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس لفظ سے انسان متنفر کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ شخص محبوب ہے اس کی محبوبیت کی وجہ سے یہ لفظ بھی اچھا لگتا ہے۔ واللسان، زبان بھی، سننا بھی اس سے انسان متنفر ہوتا ہے۔ وَاسْمُ الْعَدُوِّ مِنْ أَسْمَجِ الْأَلْفَاظِ، فرماتے ہیں یہ جو دشمن کا نام ہے یہ بہت ہی برا لفظ ہے، اسمج یعنی بہت ہی برا اور غلط قسم کا ہے، انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي النَّفْسِ لَفْظًا مُسْتَمْلِحًا، اگرچہ یہ خود لفظ جو ہے مستملح مل سے ہے یعنی نمکی یعنی اچھا ہے، اگرچہ یہ لفظ بذات خود اچھا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لفظ یزید، یہ لفظ یزید یا صدام حسین یہ لفظ تو اچھے ہیں، لیکن چونکہ جو اشخاص ہیں وہ برے تھے، لفظ بذات خود جتنا ہی اچھا ہو چونکہ ان کے جو جن کے نام رکھے گئے وہ برے تھے، لہذا ان کے برے ہونے کی وجہ سے یہ لفظ بھی انسان کو برا لگتا ہے۔ وَقُلَّمَا زَادَ هَذَا الْارْتِبَاطُ، فرماتے ہیں جب بھی یہ رابطہ جتنا بھی زیادہ ہوتا جائے گا زیادہ انتقال، تو انسان کا ذہن بھی زیادہ منتقل ہوتا جائے گا، جتنے آپ الفاظ بولتے جائیں گے اتنے ہی معنی کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہوتا جائے گا۔ وَلِذَا، اس لیے نرا ہم نے دیکھا ہے اختلاف القبح فی الالفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحہ، قبیح الفاظ میں
کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں لیکن کبھی ہیں، ان کو تعبیر کیا جاتا ہے بہا ان الفاظ کے ذریعے سے عن المعانی الکبیحیہ، کبیحہ معنی کے لیے، جیسے مثلا نحو تعبیر عن عورت الانسان، انسان کی جو شرمگاہ کی جو تعبیر ہوتی ہے جیسے قرآن مجید میں بھی ہے، فکثیر الاستعمال، اس کو زیادہ استعمال کرنا، اقبح من قلیلہ، زیادہ برا ہوتا ہے کم استعمال کرنے سے۔ ایک لفظ کو بار بار تکرار کریں عورت انسان کے بارے میں، ظاہر ہے وہ جتنا زیادہ تکرار کریں گے وہ کبیحتر ہوتا جائے گا۔ والکنایہ، تو اگر اس لفظ کو عورت انسان کو اقلو کنایتاً استعمال کرے، اقلو قبحاً، اس کی قباحت کم ہو جائے گی۔ بل قد یقول لا یکون فیہا قبح، بعض اوقات اصلا اس کے اندر کوئی قباحت ہی نہیں باقی بچتی۔ کما کن القرآن الکریم بالفروج، جیسے قرآن مجید میں اس عورت انسان کو فروج کے ساتھ تعبیر کیا گیا، فرج کہا گیا ہے، وہ جو خود عورت ہے، یہ کلمہ استعمال نہیں کیا گیا ہے نا۔ قال المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، ظاہراً اس قسم کی آیت ہے، یحفظون فروجهم، یہاں دیکھیں فروج استعمال فرج کی جمع ہے۔ آگے فرمائے بل قد لا یکون فیہا قبح، معذرت سے، وقضا رسانۃ التعبیر وعذوبتہ یعطی جمالا فی المعنی، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جتنی رسانۃ التعبیر یعنی محکم ترین تعبیر، یعنی اگر آپ اچھے طریقے سے کسی الفاظ کو استعمال کریں مضبوط اچھے معنی میں، وعذوبتہ، اس کی مٹھاس بھی زیادہ ہوتی ہے، یعطی جمالا فی المعنی، معنی میں زیادہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے، انسان کے ادب کو زیادہ، اس سے انسان کی ادب کی تعبیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی کو کہتا ہوں آپ تشریف لے چلیں، اب دیکھیں کتنا میٹھا اور اچھا ہے، اگر میں کہوں جاؤ، یعنی یہ برا اور بد اخلاقی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں آپ جتنی تعبیر اچھے انداز میں کریں گے اتنا ہی اس لفظ میں، اس کے معنی میں مٹھاس زیادہ اور خوبصورتی زیادہ بڑھے گی۔ لا ناجد فی التعبیر الرقیق، لیکن ہم نے ناجدہ کی ضمیر جا رہی ہے جمال کی طرف، خوبصورتی کی طرف، لیکن ہم نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا فی التعبیر الرقیق الجافی، برے الفاظ میں، یعنی اگر کسی کو توہین کر کے آپ کہیں جاؤ یا آپ کہیں چلے جاؤ، اب دیکھیں یہ الفاظ غلط ہیں، رقیق ہیں، بد اخلاقی میں ہے، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ فیضفی جمع اللفظ علی المعنی، فرماتے ہیں لفظ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے علی المعنی، معنی کے اوپر، جمالا عذوبتا، بہت ہی زیادہ مٹھاس اور خوبصورت، جتنا آپ اچھے الفاظ بولیں گے، جتنا ادب اور احترام سے بولیں گے اتنا ہی اس معنی میں مٹھاس زیادہ پیدا ہوگی اور خوبصورتی زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ یہ خلاصہ تھا گزشتہ درس وجود لفظی کا۔ آگے ہے وجود قطبی۔ الرابع الوجود القطبی، چوتھا درس وجود قطبی ہے۔ شرحہ، اس کی وضاحت یہ ہے، ان اللفظ وحدہ لا تکفی لقیام بحاجت الانسان کلہا، بے شک جو الفاظ ہیں وحدہ تنہا الفاظ، لا تکفی کفایت نہیں کرتے، لقیام بحاجت الانسان کلہا، انسان کے تمام حاجت کو قائم کرنے کے لیے، حاجت کو بروکار لانے کے لیے، پوری حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ لأنہا تختص بالمشافہین، چونکہ یہ جو خالی الفاظ ہوتے ہیں، جو وجود لفظی ہے، وہ فقط مختص بالمشافہین، روبرو انسان کے لیے، جو انسان روبرو بیٹھا ہے آپ اس سے تو بات کر سکتے ہیں الفاظ کے ذریعے سے۔ اما الغائبون، لیکن جو لوگ غائب ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں یا آئندہ آئیں گے، والذین سیوجدون، ان قریب جو آئندہ آئیں گے، فلا بد، ضروری ہے، لہم، ان کے لیے، من وسیلۃ اخری، ان کے لیے ایک اور وسیلہ ڈھونڈیں تاکہ وہاں تک بھی آپ کی بات پہنچ سکے، لتفہیمہم، ان کو سمجھانے کے لیے۔ جب ایسا ہے، فلتجا الانسان، انسان محتاج ہے،
ان یصنع النقوش الخطیتا، وہ بنائے خط کے نقشوں کو، یعنی کیا مراد، یعنی آپ جو ہے الف با تا قا تا، یہ دیکھیں جتنے بھی حروف ہیں نا ان کی نقشے بنائے، قاف کس طرف لکھا جاتا ہے اس کے اوپر 2 نقطے، تا کس طرف لکھا جاتا ہے اس کے اوپر یوں ہے، بے جس کے نیچے 1 نقطہ ہے، اس کو کہتے ہیں نقوش خطیہ۔ ان الفاظ کے خطوط کو آپ نقش کریں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے معنی کو، الفاظ کو حاضر کریں گے، یعنی ان کے ذریعے لفظ بنے گا، ان لفظ سے پھر معنی ایجاد ہوگا۔ لِإِحْضَارِ الفاظ، فرماتے ان نقوش خطیہ کے ذریعے سے، یعنی ان حروف کے ذریعے سے آپ لفظ کو حاضر کریں گے، بنائیں گے۔ الدالۃ علی المعانی، وہ الفاظ جو معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، بدلاً من النطق بہا، ان الفاظ کے بولنے کے بدلے میں یہ آپ نے لفظ کو خطی صورت میں بیان کیا ہے۔ فَكَانَ الْخَطُّ وُجُودًا لِلْلَفْظِ، فرماتے ہیں یہ جو خط ہے، خطوط ہیں، یعنی جو آپ کی لکھائی ہے یہ وجود ہے للفظ، لفظ کے لیے، یعنی یہ جو لکھائی ہے لفظ کو ایجاد کرتا ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ سامنے کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ خود الفاظ ہیں۔ وَقَدْ سَبَقَ، بے شک وہ جو پہلے یقیناً سابقہ گزرا ہے، ان قلنا، ہم نے کہا ہے، ان اللفظ وجود للمعنی، لفظ جو ہے معنی کو وجود دیتا ہے، فلذا، اس لیے نقول، ہم یہاں بھی یہ کہیں گے، ان وجود الخط، خط کا جو وجود ہے، وجود لللفظ، یہ لفظ کو وجود دیتا ہے، ووجود للمعنی، جو لفظ کا وجود ہے وہ معنی کا وجود ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلے آپ کیا کرتے، لکھتے ہیں، اس لکھائی سے لفظ وجود میں آتا ہے، جب لفظ وجود میں آتا ہے اس لفظ کے ذریعے سے معنی وجود میں آتا ہے، جب معنی آ جاتا ہے تو انسان کو اصلی بات بھی، مطلب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ووجود للمعنی طبعاً، کہتے ہیں اس کے اتباع میں معنی کا وجود بھی آ جاتا ہے، ولکنہ وجود کتبی لللفظ، فرماتے ہیں لیکن اسی کا نام وجود کتبی ہے لفظ کے لیے، والمعنی، اور معنی کے لیے۔ اے ان الموجود حقیقتاً هو الکتابۃ، یہاں بھی حقیقت میں جو چیز موجود ہے وہ کتابت یعنی لکھائی ہے، لا غیر، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ وَيُنْسَبُ الْوُجُودُ إِلَى اللَّفْظِ، اس لکھائی کو نسبت دی گئی ہے، یعنی اس وجود لفظی کو نسبت دی گئی ہے إِلَى اللَّفْظِ، اس کتابت کو، وجود کتبی کو، اس کو نسبت دی گئی الی اللفظ، لفظ کی طرف، والمعنی، اور معنی کی طرف، مجازن، مجازی طور پر، نہ حقیقی طور پر، حقیقت میں تو وہ معنی ہوتا ہے، ان کو بے عنوان مجاز ان کی طرف نسبت دی جاتی ہے، بے سبب الوضع، وضع کے سبب سے، کما ينسب وجود لفظ الی المعنی مجازن، جیسے لفظ کو نسبت دی جاتی تھی معنی کی طرف مجازی طور پر، اسی طرح کتابت کو نسبت دی جاتی ہے لفظ کی طرف مجازن، بے سبب الوضع، وضع کے سبب سے، یعنی واضح نے ان الفاظ کو فلاں معنی کے لیے وضع کیا ہے، اس سبب وضع کی وجہ سے اب یہ لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اذن الکتابۃ تحضر الالفاظ، یہ نتیجہ ہے اذن، یہ جو لکھائی ہے، جو کتابت ہے، وجود کتابت یا وجود کتبی، تحضر الالفاظ، الفاظ کو حاضر کرتے ہیں آپ کے سامنے، والالفاظ تحضر المعانی فی الذہن، یہ جو الفاظ ہیں آپ کے ذہن میں معانی کو حاضر کرتے ہیں، والمعانی ذہنیہ تدل علی الموجودات الخارجیہ، جو معانی ذہنیہ ہے آپ کے ذہن میں جو معنی موجود ہے وہ سارے دلالت کرتے ہیں، وہ معنی دیتا ہے ان موجودات کے اوپر، الخارجیت، جو خارج میں موجود ہیں۔ میں ایک مثال دوں، مثلا آپ نے لفظ درخت کو لکھا ہوا دیکھا ہے، آپ نے لکھا ہوا جب دیکھا، یہ کتابت کس میں تبدیل ہوگی، الفاظ میں، اب الفاظ بھی تو دیکھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا، زبان پہ جاری کیا درخت، بس یہ لکھائی لفظ میں تبدیل ہوا، جب آپ نے درخت بولا تو اسی لفظ درخت سے آپ کا ذہن منتقل ہوا، یعنی وہ لفظ زبان سے ذہن کی طرف آیا کہ آپ کے ذہن میں وہ درخت جو خارجی وجود رکھتا ہے، جو دریاؤں کے کناروں میں، سڑکوں کے کناروں میں درخت، اس کی طرف آپ کے ذہن جائے گا، وہ کہاں موجود ہے، وہ خارج میں موجود ہے، جو آپ کے ذہن میں نہیں بلکہ خارج میں دکھائی دیتا ہے۔
فتضح، پس یہ بات واضح ہو گئی، ان الوجود اللفظی والقطبی وجودان مجازیان، یہ جو وجود لفظی ہے اور وجود قطبی ہے یہ دونوں وجود مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اعتباریان فرماتے یہ دونوں وجود اعتباری ہیں، اعتباری یعنی آپ نے بنائے ہیں، آپ نے معتبر قرار دیے ہیں، للمعنی معنی کے لیے، کس سبب سے؟ بسبب الوضع والاستعمال، سبب وضع اور سبب استعمال، یعنی وضع کے سبب سے، استعمال کے سبب سے ان الفاظ کو کسی معنی کے لیے آپ نے وضع کیے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔